بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا صفرة وفر من المجزوم كما تفر من الاسد او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرة، نہ تو بیماریوں میں تعدیت ہوتی ہے کہ خود بخود ایک سے دوسرے کو لگ جائے، ولا طیرة، اور نہ بدفعلی کرنا جائز ہے، ولا حامة، اور نہ حامہ کی کوئی حقیقت ہے، ولا سفرہ، اور نہ سفر سے متعلق توہمات کی کچھ حقیقت ہے، وفر من المجزوم، اور فرمایا جس کو جذام کی بیماری ہو اس سے ایسے بھاگ یعنی بچا اپنے آپ کو کما تفر من الاسد، جیسے کہ تو شیر سے خود کو بچاتا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اس حدیث مبارک میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توہمات کی نفی فرمائی ہے جو زمانہ جاہلیت میں جو توہمات پائے جاتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صحیح عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ اعتقاد کیا رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، ارشاد فرمایا لا عدوى، یعنی بیماریوں میں تعدیت نہیں ہوتی۔ علماء نے، شارحین حدیث نے اس کی بہت تفصیل بیان کی ہے۔ ظاہری معنی تو اس کا یہ ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن قدیم طب میں بھی، جدید طب میں بھی اور مشاہدے میں بھی کچھ ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ جن کو متعدی کہا جاتا ہے، یعنی جو بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، اور بالخصوص جو وبائی امراض ہوتے ہیں، جیسے طاعون کی وبا صحابہ کے زمانے میں بھی پھیلی تھی، اس سے پہلے بھی پھیلی تھی پہلے امتوں میں۔ اب یہ طاعون ایک بیماری ہے کہ جب یہ کسی کو لگ جائے تو پھر پورے علاقے میں تھوڑے ہی عرصے میں پھیل جاتی ہے، اور تھوڑے سے وقت میں بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو بظاہر اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو شارحین اور محدثین اس کا پھر یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جس بات کی، اس حدیث میں جس بات کی نفی فرمائی ہے، یہ اصل میں اس عقیدے کی نفی فرمائی ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں پایا جاتا تھا، اور اب بھی کئی لوگوں میں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعدیت سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بیماریوں کو متعدی جاننے میں ان بیماریوں کا خود کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی امر تکوینی سے ہوتا ہے، خود بخود نہیں ہو جاتا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو خود بخود کہ فلاں کو فلاں کی وجہ سے بیماری لگ گئی، یا فلاں بیماری فلاں کو لگ گئی، تو خود بخود لگنے کا جو عقیدہ ہے نبی علیہ السلام نے اس کی تردید کی ہے، اس کی نفی کی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بیماری، صرف بیماری نہیں، کچھ بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
یہ ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ کے امر سے مراد امر تکوینی، یعنی جیسے اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اور یہ عقیدہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس عقیدے کو اگر آپ نہ اپنائیں تو اس کا پھر مطلب یہ بنتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ پاک عاجز ہے، یعنی اللہ پاک کوئی چیز کرنا نہیں چاہتے خود بخود ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ پاک کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ہو جائے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ لہٰذا بیماریاں بھی اگر ایک کو دوسرے سے لگیں گی تو اللہ کی مشیت سے لگیں گی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان حفاظتی اقدامات نہ کرے، احتیاطی تدابیر نہ اختیار کرے۔ خود احادیث میں اسی حدیث کے آخر میں جو فرمایا کہ مجذوم سے ایسے بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شیر سامنے اچانک آ جائے تو ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ چاہے 100 مرتبہ آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ ایک انسان اب یہ کہے کہ نہیں جی میں تو مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میری قسمت میں ہوگا تو شیر مجھے کھا جائے گا، اور اگر اللہ مجھے بچانا چاہیں گے تو شیر میرا کیا کر سکتا ہے؟ ایسا اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، حفاظتی اقدامات کرو، تدابیر اختیار کرو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ حفاظت کے باوجود اگر اللہ نے چاہا تو تجھے وہ شیر کھا جائے گا، اور اگر حفاظتی اقدام نہ کیا اور شیر نے تجھے کھا لیا تو تم خود اس کے ذمہ دار ہوگے۔ اسی طرح کوئی بیماری ہے، اگر بیماری لگ گئی تو حتی الامکان اس کا علاج جو جائز اور جو مناسب علاج ہے وہ اپناؤ، اور جو اس کے لیے تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں حفاظتی تدابیر اختیار کرو۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے حفاظتی تدابیر اختیار کی اس لیے میں بچ گیا، یا فلاں نے یہ اختیار کی اس لیے بچ گیا۔ نہیں، اللہ نے بچایا ہے۔ اور کسی کو اگر لگ جائے، بیماری لگ بھی جائے، تو یہ مت کہو کہ اس نے یہ تدابیر اختیار نہیں کی تھی اس لیے بیماری لگ گئی۔ نہیں، اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کا حکم یہی تھا، اسی میں تھا۔ تو لا عدویٰ کا معنی بھی یہ ہے کہ بیماریاں ایک کو دوسرے کے لگنے میں خود بخود مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے امر کی محتاج ہوتی ہیں۔ تو جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے غلط عقیدہ گھڑا ہوا تھا، اگر مسلمانوں میں بھی کسی میں یہ غلط عقیدہ ہو تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی ولا طیرۃ، بدفعلی پکڑنا۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت میں یعنی بعض چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، نحوست سمجھی جاتی تھی، اور اب بھی معاشرے میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ کوئی کہتا ہے سامنے کالی بلی گزر جائے تو پھر یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ منحوس ہوتا ہے، انسان کا کام بگڑ جاتا ہے۔ اس قسم کی اور کئی باتیں ہوتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا منحوس ہے، نحوست ہے، فلاں آدمی صبح سویرے میرے منہ لگے تو میرا کام بگڑ جاتا ہے۔ اس کو بدفعلی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں نحوست نہیں ہے، جو آپ کو تکلیف یا جو آپ کو کچھ ضرر پہنچے گا تو یہ اللہ پاک نے آپ کے لیے مقرر کیا ہوگا، اللہ کے امر سے ہوگا۔ کسی کے نحوست کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یا اس کی نحوست کو، بلکہ کوئی چیز منحوس ہے ہی نہیں۔ کسی چیز پر نحوست کا اعتقاد رکھنا سب اللہ کی مخلوق ہے، کسی چیز پر نحوست کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا طیرۃ۔ اور تیسری بات فرمائی ولا حامۃ۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ایک غلط توہم تھا کہ اگر کہیں کوئی ناحق قتل ہو جائے تو پھر اس کی روح پرواز کرتی ہے اور ایک پرندے کی شکل میں وہ آوازیں نکالتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں پیاسی ہوں پیاسی ہوں۔ جب تک اس کے قاتل کو مارا نہ جائے، اس مقتول کا قصاص نہ لیا جائے، تب تک وہ اس کی روح پرندے کی شکل میں پیاسی تڑپتی رہتی ہے۔ اس کو زمانہ جاہلیت میں حامہ کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا عقیدہ بھی نہ رکھو۔ اور پھر فرمایا ولا سفر۔ سفر کا یہ جو مہینہ ابھی گزر رہا ہے، آج 10 تاریخ ہو چکی ہے سفر کی، تو
تو اس سفر کا مہینہ بھی زمانۂ جاہلیت میں سے نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اسے جو ہے وہ برا مہینہ سمجھتے ہیں اور بے برکت مہینہ سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ جیسے ہمارے ہنکو والے اکثر جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ترتیزی ہے، کہ وہ بوڑھی عورتیں اس قسم کی باتیں بہت کرتی ہیں کہ یہ ترتیزی کے دن ہیں، ان میں جنات اور پریاں سب کچھ نکل آتے ہیں اور بہت خطرات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی برتن وغیرہ ٹوٹ جائے تو اچھا نہیں ہوتا، سارا سال پھر نقصان رہتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں بھی ہوا کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس چیزوں کی نفی کی ہے کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی یہ جو ہے وہ منحوس مہینہ نہیں ہے، نہ اس میں کسی قسم کی نحوست ہے، نہ جنات اور پریاں وغیرہ، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہر وقت موجود رہتی ہیں، جنات بھی ہیں، پریاں بھی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، کسی کو خود بخود کوئی ضرر نہیں پہنچاتی، جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ اور انسان اگر نیک اعمال کرے، وظائف وغیرہ کرے، تلاوت کرے، تو پھر یہ جنات وغیرہ کے برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا اس مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ 13 دن بہت تیز ہوتے ہیں اور 13 دن تیز ہوتے ہیں، یہ تیزی مراتیزی کچھ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کی نفی کی ہے، اور آخر میں فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، یعنی جو چیز تمہیں مضر ہو، نقصان پہنچانے والی ہو، اس سے حفاظتی تدبیر اختیار کرنا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی تقدیر پر بھی ایمان ہوگا، اللہ کی ذات پر کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انسان پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل بے حس بنا دے، کوئی حرکت ہی نہ کرے۔ نہیں، ہر چیز کے جو جائز اسباب ہیں وہ اختیار کرو۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اللہ پاک نے استعداد دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ عقل دی ہے، محنت کسب۔ اب دیکھو رزق کا معاملے سب کچھ اللہ نے جو اللہ نے مقرر کیا وہ ملے گا۔ اب ایک انسان ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیٹھ جائے کہ میں تو کوئی محنت مزدوری کچھ بھی نہیں کرتا، بس جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے ویسے بھی ملے گا، تو عقیدہ تو یہی رکھنا ہے کہ جو کچھ نصیب میں ہوگا وہی ملے گا۔ لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم پھر کوئی محنت ہی نہ کرو، کچھ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، جائز طریقے سے کسب حلال کرو، لیکن جو ملتا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ میری محنت سے ملا ہے۔ جو ملے گا وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا، اور جو نہ ملے گا اس پر پھر افسوس بھی نہیں ہوگا۔ انسان وہ صبر قناعت کرے گا کہ بھئی جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقرر کیا تھا وہ مجھے مل رہا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح جو تکلیف والی چیزیں ہیں، مضر چیزیں ہیں، جیسے شیر ہے یا اور کوئی دشمن ہے، کیا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، حفاظتی اقدامات کرنے ہیں، اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے کہ بچائے گا تو اللہ بچائے گا، یہ تدابیر مجھے نہیں بچا سکتی، لیکن تدابیر اختیار کرنا بھی ایک سنت کا طریقہ ہے۔ لہٰذا تدابیر اختیار کرو، لیکن ان پر یقین مت رکھو، یقین اللہ کی ذات پر رکھو۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں جو زمانۂ جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھیں، اب بھی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بالخصوص سفر کے مہینے کے بارے میں جیسا کہ ابھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، گھروں میں عورتوں کو بھی بتائیں، خاص کر بڑی بوڑھی عورتوں میں یہ باتیں بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھائیں بھائی کہ یہ محض توہمات ہیں اور زمانۂ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلامی تعلیمات میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر صحیح سمجھ فہم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔